الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. ایک آیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص من تزکا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. سورۃ الشمس میں بالکل ایسے ہی الفاظ ہیں. فرمایا قد افلح من زکاہا، وہی ترجمہ کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پراگندہ ہونے سے بچا لیا، اپنے من کو میل کچیل سے محفوظ کر لیا. وقد خابا، اور ناکام اور نامراد ہو گیا وہ شخص من دساہا جس نے اپنے نفس کو میلا اور کچیلا کر لیا. اگر آپ سورۃ الشمس کی ان آیات پر غور کریں تو اللہ نے ان آیات کو بیان کرنے سے پہلے 11 قسمیں کھائی ہیں، اور اتنی قسمیں پے در پے اللہ نے کہیں اور کسی اور صورت میں نہیں لی. قسمیں کیا ہیں؟ فرمایا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی چمک کی قسم، والقمر چاند کی قسم، اذا تلاہا جب وہ چاند آ جاتا ہے، والنہار دن کی قسم، اذا جلاہا جب وہ روشن ہو جاتا ہے، واللیل اذا یغشاہا اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، والسماء اللہ فرماتا ہے قسم ہے آسمان کی،
وما بناہا اور اس کے بنانے والے کی قسم، والارض زمین کی قسم، وما طحاہا اور اللہ اپنی بھی قسم کھاتا ہے اس کے بچھانے والے کی قسم، ونفس اور قسم ہے نفس انسانی کی، وما سواہا اور اس انسان کو، نفس انسانی کو درست بتانے والے کی قسم ہے۔ یہ 11 قسمیں کھا کے اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب تو وہی ہوا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تزکیے کے 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی پاک اور صاف کر لینا، ستھرا کر لینا، اور ایک معنی آتا ہے گروتھ کرنا، بڑھانا۔ میں ان 2 معنوں میں پہلے معنی پر آج گفتگو کر رہا ہوں کہ صاف ستھرا کر لینا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے؟ وہ رب جو بغیر قسموں کے بھی اگر گفتگو فرما لے تو اس کی بات سچی اور اٹل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی 11 قسمیں کھائی، اور 11 بھی ایسی، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، اس کی چمک کی، دن کی، رات کی۔ میرے دوستو، آپ نے کبھی قسم کھانے کا فلسفہ سنا ہے کہ قسم کیوں لی جاتی ہے، قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ میں اور آپ قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ کسی کو گواہ بنانے کے لیے۔ ہم ہمیشہ، ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم غیر اللہ کی قسم کھائیں۔ ہم جب بھی قسم کھاتے ہیں اللہ کو گواہ کر کے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، یعنی سامنے والے کو یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ اس بات کا گواہ ہے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ کیوں کہ قسم اٹھانے کا اور قسم لینے کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ آپ کسی ایسی ذات کو جو معتبر ہے اس کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہ نے بھی ان قسموں میں گواہ بنایا ہے، اور ان قسموں میں اللہ نے گواہ کس کو بنایا؟ سورج کو بنایا۔ فرمایا والشمس، یہ سورج قسم، اس سورج کی قسم کھاتا ہوں، یہ گواہ ہے، اس کی چمک اور دمک گواہ ہے اس بات کی، رات کا آنا گواہ ہے اس بات کا، دن کا اجالا گواہ ہے اس بات کا، آسمان کی بلندی گواہ ہے اس بات کی، اور اس کو بنانے والے کی قسم کہ وہ ذات خود بھی گواہ ہے۔ فرمایا نفس انسانی کو بھی میں گواہ بناتا ہوں، کس بات پر؟ کہ یہ ساری چیزیں گواہ ہیں کہ اللہ نے آج تک کامیابی اسے ہی دی ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ رب کہتا ہے یہ گواہ ہے، جب سے سورج نکل رہا ہے، جب سے رات اور دن کا آنا جانا لگا ہوا ہے، جب سے چاند طلوع ہو رہا ہے، فرمایا اس وقت تک یہ سارے گواہ ہیں کہ آج تک کامیابی اور کامرانی سے سرفراز رب نے اسے ہی کیا ہے جس نے اپنے من کو صاف کر لیا۔ اور افلح، میں بارہا بتا چکا ہوں، افلح فعل ماضی کا صیغہ ہے، ماضی میں یقین ہوتا ہے۔ ایک کام ہے، میں کہوں یہ کام میں کر رہا ہوں، اس میں یقین نہیں ہے، ممکن ہے نہ کر سکوں۔ میں کہوں یہ کام کروں گا، اس میں تو اور بھی یقین نہیں ہے کہ کہیں مصروفیت کی وجہ سے نہ کر سکوں۔ لیکن میں یہ کہوں کہ کام میں نے کر لیا، یہ یقین ہے، ہو چکا۔ فرمایا قد افلح، کامیاب ہو چکا، من زکاہا، وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کی گندگی کو میل اور کچیل سے صاف کر لیا،
علائشوں سے، گندگی سے، نجاست سے صاف کر لیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، آج ہم ظاہر کو صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو صاف ستھرا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کہا جی موقع عید کا ہے، ایک گھڑی بھی ہونی چاہیے، ایک جوتا بھی اچھا ہونا چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے، اور کسی پارلر سے جا کے بہترین کٹنگ بھی ہو کہ ہمارا ظاہر اچھا لگے۔ لیکن میرے دوستو، ظاہر کو اچھا کرتے کرتے ہم یہ سمجھے کہ کامیابی اسی میں ہی ہے کہ کس نے بہترین سوٹ پہنا ہو۔ میرے دوستو، اللہ فرماتا ہے کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے جس نے اپنے من کو صاف کر لیا۔ کون سی گندگیوں سے؟ کون سی گندگیاں؟ جو ہمارے دلوں میں، ہمارے نفس میں گندگیاں بھری ہوئی ہیں، حسد کی، جلن کی، کینہ، بغض، عداوت، کپٹ، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا۔ میرے دوستو، یہ ساری علائشیں ہمارے من کے اندر موجود ہیں۔ رب کہتا ہے وَقَدْ خَابَ، ناکام اور نامراد ہو چکا وہ شخص، من دساہا، جس نے اپنے نفس کو گندا کر لیا، اپنے دل کو صاف نہ کیا۔ عید کے موقع پر اجلے ہوئے کپڑے تو پہن لیے، کپڑے تو صاف کر لیے، ظاہر کو تو صاف کر لیا، لیکن باطن کو صاف نہ کر پایا۔ فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ شخص نامراد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی احادیث پر اگر آپ غور کریں، آپ علیہ السلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا ایمان والے تو مومن ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ ایمان والا اب ولا تجسسوا، دوسرے ایمان والے کی اب جاسوسی نہ کرے، ولا تباغضوا، دوسرے مومن بھائی سے بغض نہ رکھے، ولا تحاسدوا، اپنے دوسرے بھائی سے حسد نہ کرے، ولا تقاطعوا، فرمایا اپنے دوسرے بھائی سے قطع رحمی نہ کرے۔ کیوں کہ جس نے ایسا کر لیا اس کا نفس گندا ہے۔ بلکہ مسلمان تو بھائی ہے، لا یخذلہ، یہ مسلمان لا یظلمہ، نہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم جب ہی تو ہوگا جب پہلے آپ کے دل میں حسد ہوگا، بغض ہوگا، وہ بڑھتے بڑھتے سامنے والے پر سرکشی پر ابھارے گا آپ کو، اور وہ پھر ظلم کی صورت اختیار کر لے گا۔ فرمایا لا یظلمہ، مومن ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، کسی دوسرے کو رسوا نہیں کرتا، اور نہ کسی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ میرے دوستو، آج میں اور آپ اپنے نفس میں جھانک کے دیکھیں، کیا یہ گندگی، یہ علائش ہمارے نفسوں میں موجود تو نہیں ہے؟ اگر موجود ہے تو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث سن لیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے پہلے یوں بیان کیا، فرمایا الا ادلکم، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں، بافضل، ایسا عمل جو بہتر ہے تمہاری نمازوں سے، تمہارے روزوں سے، تمہارے دیگر عبادات سے افضل ہے۔ اللہ کے پیغمبر ضرور بتائیے کون سا ایسا عمل ہے جو ہماری نمازوں سے بھی زیادہ اچھا ہے، ہمارے روزوں سے بھی زیادہ اچھا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلاح ذات البین، آپس میں صلح کر کے رہنا اور صلح کراتے رہنا، یہ بہترین عمل ہے جو تمہاری نمازوں سے بھی زیادہ اچھا ہے، تمہاری دیگر عبادات سے بھی اچھا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتَ الْبَيْنِ، اس لیے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا، کینہ اور بغض، عداوت، حسد اور جلن، فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، آپس میں لڑائی جھگڑا، فساد، یہ هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ مونڈ کے رکھ دیتا ہے، گنجا کر دیتا ہے۔ آپ نائی کے پاس جاتے ہیں، نائی اس طرح لگاتا ہے
آپ کہتے ہیں گنجا کر دو، اس کے بعد کیا وہ آپ کے سر پر ایک بھی بال چھوڑ دیتا ہے؟ سارے بال اڑا دیتا ہے۔ فرمایا ہی الحالقہ، یہ لڑائی جھگڑا، یہ مونڈنے کا باعث بنتا ہے۔ پھر آپ نے خود ہی وضاحت فرمائی، فرمایا لا اقول، میں یہ نہیں کہتا تحلق الشعر کہ وہ تمہارے بالوں کو مونڈ دے گا، ولیکن تحلق الدین، لیکن تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دے گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ نفس کو گندا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، بغض، عداوت اور نفرت، کتنے لوگ ہیں بھائی بھائی سے نہیں ملتا، بہن بہن سے منہ موڑے بیٹھی ہے، والدین اپنی اولاد کو معاف نہیں کر رہے، اولاد اپنے والدین سے نفرت کر رہی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر یہی معاملہ رہا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دے گا، تم دین پر عمل کرتے رہو گے، یہ مونڈتا رہے گا، کوئی عمل بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ جانتے ہیں وہ حدیث کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا 2 دن، ہفتے میں 2 دن، یوم الاثنین و یوم الخمیس، جمعرات اور پیر کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یغفر لکل عبد، اللہ تعالی ہر بندے کو معاف فرما دیتا ہے، ہر وہ بندہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ ہر اس شخص کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس شخص کو معاف نہیں کرتا۔ ورجلانی، اور ایک روایت میں ہے وإخوانی متصارمانی، وہ 2 بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں، ان کے نام اعمال لے کر آئے ہو، لیکن یہ 2 تو لڑے ہوئے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، ان کے نام اعمال نہ لاؤ، میں انہیں نہیں بخشوں گا۔ لیکن ہاں اللہ کی رحمت ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں ان کو دیکھتے رہو، انظر الی الہذین، ان دونوں کو دیکھتے رہو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، محبت سے رہنے لگے، پھر معاف کروں گا۔ اگر ہم نے اپنے دلوں سے نفرت ختم کر دی، بغض، عداوت، کینہ، حسد، جلن، یہ ساری چیزیں ختم کر لی، یقین جانیے ہمارا نفس پاک ہو جائے گا اور اللہ کی جنت کے مستحق بنیں گے، کیونکہ اللہ کہہ چکا ہے قد افلح، کامیاب ہو چکا وہ شخص، من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیا، جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا، جس نے اپنے من کو صاف کر لیا، جس نے اپنے نفس کو صاف کر لیا۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام کے یہ صحابی فرماتے ہیں کننا جلوسن، ہم اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، دخل رجل فی المسجد، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، نبی علیہ السلام نے اس شخص کے داخل ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ دروازے کی طرف دیکھو، ابھی ایک شخص داخل ہونے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ صحابہ اکرام ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے کہ آخر وہ کون خوش نصیب ہے جو ابھی مسجد میں داخل ہوگا۔ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، صحابی رسول فرماتے ہیں وہ انصار میں سے ایک شخص تھا اور پیغمبر کا صحابی تھا، اس کے ہاتھ میں وضو کا پانی، تنطف لحیتہ، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور وضو کر کے وہ مسجد میں داخل ہوئے، ایک ہاتھ میں جوتی تھی،
اور انہوں نے نماز ادا کرنے کے بعد وہ دوبارہ چلے گئے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم دوبارہ پیغمبر کی خدمت میں موجود تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے، رجل من اہل الجنہ، جو جنتی ہے۔ صحابہ نے دوبارہ اسی شخص کو دیکھا۔ تیسرے دن پیغمبر نے وہی کلمات ارشاد فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہی شخص تھا جسے 3 دن پیغمبر نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ صحابہ شوق رکھتے تھے کہ ہم بھی دیکھیں کون سا عمل ہے ایسا جو اس شخص کے ایسا عمل کر رہا ہے، یہ شخص کہ جس کے کرنے پر اسے جنت کی بشارت مل رہی ہے، ہم بھی وہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، یہ فرماتے ہیں میں اس ساتھی کے پاس گیا جسے جنت کی بشارتیں ملی تھی، اور میں نے اس سے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے میرے گھر میں میرے والد سے کوئی بات ہو گئی ہے اور میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں 3 دن تک اپنے والد سے نہیں ملوں گا، اپنے گھر نہیں جاؤں گا، کیا آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے سکتے ہیں کہ میں آپ کے گھر پہ قیام کر لوں 3 دن تک، کیونکہ گھر میں نہیں جاؤں گا، میں قسم کھا چکا ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے آ جاؤ گھر میں، اور 3 دن تک رہ سکتے ہو آپ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں رہنے لگے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں میں دن کو بھی اس کے عمل کو دیکھتا کہ یہ کون سا خاص عمل کر رہا ہے، اور رات کو کبھی کبھی آنکھ کھول کے دیکھتا خاموشی کے ساتھ کہ کہیں ایسا تو نہیں تہجد پڑھ رہا ہے یا کوئی اس سے بڑا کوئی عمل اس کے ہاتھ لگ گیا۔ فرماتے ہیں لیکن رات بھر وہ صحابی سوتا رہتا، اور جب کروٹ بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا اور پھر صبح دوبارہ سو جاتا۔ لیکن ہاں فرائض کی پابندی، فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھتے اور مجھے بھی اٹھا کے لے جاتے، چلو بھائی نماز کے لیے۔ 3 دن گزر گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، اور میں نے اس ساتھی کو بتا دیا کہ بھائی میری اپنے والد سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اور میں نے صرف آپ کا عمل دیکھنا تھا، کیونکہ پیغمبر نے آپ کو 3 دن لگاتار جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن آپ کا عمل میں نے صبح شام رات کو بھی اٹھ کر دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی عمل خاص کر رہے ہو جس کی وجہ سے 3 مرتبہ پیغمبر کی زبان نبوت سے آپ کو جنت کی بشارت مل گئی۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن عمر سلام کر کے نکلنے لگے۔ فرماتے فلما ولیت، جب میں جانے لگا دعانی، اس صحابی نے دوبارہ بلا لیا مجھے، کہنے لگے ادھر آؤ، تم نے کہا مجھے جنت کی بشارت ملی ہے، لیکن ہاں میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، وہی عمل کرتا ہوں اور ساری زندگی وہی کرتا آ رہا ہوں، جب سے اسلام قبول کیا ہے یہی عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ لیکن کہنے لگے ایک عمل شاید ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے 3 دن بشارت اسی وجہ سے دی ہو۔ صحابی رسول فرماتے ہیں الا غیر اجد الا نفسی، اس عمل کے علاوہ میں ایک عمل اپنے نفس میں پاتا ہوں، لا احسد، میں کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا۔
فرمایا بس یہ عمل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ عمل مجھے کامیاب کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہنے لگے عمل تو یہی ہے جو آپ نے اب بتایا ہے، آپ کسی سے نفرت نہیں کرتے، آپ محبت کرتے ہیں، حسد نہیں کرتے، آپ کو کسی سے جلن نہیں ہے، کسی کو اللہ نے نوازا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بھی نواز دے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ اسے کیوں مل گیا، وراثت کے معاملات پہ جھگڑ جانا، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے نفرت کر لینا، میرے دوستو یہ نفس کو گندا کرنے والی بات ہے۔ صحابی رسول فرمانے لگے میں اپنے دل میں کسی سے نفرت، کسی کو دھوکہ اور کسی سے حسد نہیں پاتا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، فرمایا عمل یہی ہے جو ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کامیابیاں ملیں، رب کی جنت نصیب ہو جائے، ہمارا نفس پاک ہو جائے، ہمیں کامیابی مل جائے، تو میرے دوستو جس طرح ہم تک و دو کرتے ہیں عید کے موقع پر ظاہر کو صاف کرنے کے لیے، میرے دوستو اسی طرح اپنے باطن کو صاف کرنے کی بھی تک و دو کریں۔ اگر کسی کے درمیان نفرت ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو میرے دوستو بزرگوں نبی علیہ السلام نے جو وعیدیں بیان کی ہیں ان وعیدوں سے بچنے کے لیے، اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے عمل کو بچانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کر لیں، ایک دوسرے سے محبت ہمدردی کا جذبہ پیدا کر لیں، یقین جانیے آٹومیٹکلی آپ کا نفس پاک ہو جائے گا۔ اور اللہ نے قسم کھائی ہے کہ یہ ساری چیزیں، سورج، چاند، ستارے، یہ زمین و آسمان، یہ دن اور رات کا آنا جانا، نفس انسانی، یہ سارے گواہ ہیں۔ جب سے سورج نکل رہا ہے، اے میرے بندو میں نے کامیاب اسی کو کیا ہے جس نے اپنا نفس پاک کر لیا تھا۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنا نفس پاک کر لیا تو یقین جانیے ہماری کامیابی مقدر ہے، وگرنہ ہم اسی روش پر، اسی ڈگر پر چلتے رہے جس ڈگر پر ہم چلتے رہے ہیں آج تک، تو یقین جانیے اللہ فرماتا ہے وَقَدْ خَابَ، تحقیق ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص۔ اور اس کی بھی بربادی میں جس طرح کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے، خوابہ فعل ماضی ہے، یقین پر دلالت کرتا ہے۔ فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو گندا ہی رکھا، پراگندہ ہی رکھا، فرمایا اس کی ناکامی میں بھی پھر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں محبت اور مودت پیدا فرما دے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا فرما دے، اور جو لڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی اصلاح فرما دے تاکہ وہ بھی رب کی جنت کے مستحق بنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ دعا فرما لے، یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ، یا حلیم یا کلیم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا بشفائک ودائنا بدوائک، نسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفی مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہم نے رمضان میں جو محنت کی ہے، جو تک و دو کی ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے کی ہے، یا اللہ وہ ساری محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ رب العالمین ہم نے جو سحر و افطار کا انتظام کیا، یا اللہ جو ہم نے سحریاں کی ہیں، یا اللہ جو افطار کیے ہیں، یا اللہ روزے رکھے ہیں، یا اللہ جو تراویح پڑھی ہے، یا اللہ قیام اللیل کیا ہے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، قرآن کو سنا بھی ہے، قرآن کو سمجھا بھی ہے، اور یا اللہ قرآن پڑھا بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ کریم ان ساری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا رب العالمین
ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان مریض جہاں کہیں بھی گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو دعا کے لیے کہہ رہے تھے اور جنہوں نے کہا ہے اور جو نہیں کہہ پائے کہنا چاہتے تھے، یا رب العالمین ان تمام مسلمانوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، ان کی شفا میں شفا دے دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا رب العالمین ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ یا رب العالمین رمضان کے مہینے میں ہم نے کوشش کی تیری مغفرت حاصل کرنے کی۔ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور مغفرت نہ کرا سکا وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ یا اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کر، ہمیں خوش بخت بنا دے، ہمیں خوش نصیب بنا دے۔ ہم آج سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا، یا اللہ تیرا ذکر کیا، تیرے آگے سر بسجود ہوئے، یا اللہ تیرے لیے ہم نے ذکر اللہ کیا، اب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ابھی ہماری خوشیاں ابھی ہم نے وہ نہیں سمیٹی، یا اللہ پہلے تجھے راضی کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جا، یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراض نہ رہنا۔ یا اللہ اگر تو ناراض رہ گیا تو پھر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، یا رب العالمین ہم برباد ہو جائیں گے۔ یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین سے راضی ہو جا، یا رب العالمین تمام مسلمانوں سے راضی ہو جا۔ یا رب العالمین تمام مسلمان پریشان حالوں کی مدد فرما۔ یا اللہ وہ مسلمان کسی بھی حال کے پریشان ہے، کوئی ظلم و جبر کی وجہ سے فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں، یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان کسی بھی حوالے سے پریشان ہے، یا اللہ پاکستان میں بھی پریشان ہے، نیک صالح حکمرانوں کی وجہ سے یا اللہ انہیں نیک صالح حکمران عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہر قسم کی برائی سے ہمیں بچا لے، یا رب العالمین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم تیرا شکر بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ یا اللہ تیرے پیغمبر نے ایک دعا سکھائی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ یا اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا شکر کیا کریں، تیری حمد و ثنا کیا کریں، یا رب العالمین تیرا ذکر کیا کریں، اور تیری عبادتوں میں شوق پیدا کر دے ہمارے دلوں میں کہ ہم تیری عبادتیں بڑھ چڑھ کے کیا کریں۔ یا رب العالمین ہمیں گناہ سے بچنے کی ہمت دے دے، وہ گناہ جو ہم سے ظاہر باطن میں ہو گئے ہیں یا اللہ ان خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا رب العالمین تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہم تجھ سے تیری پسند مانگتے ہیں، یا اللہ اپنی پسند ہمیں عطا فرما دے۔ یا رب العالمین اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ دے دے۔ یا اللہ اگر تیری رحمت کا سایہ نہ ہوا، تیری رحمت اور تیرا فضل نہ ہوا، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے ہی میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ یا اللہ ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے۔ یا اللہ تو خود کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ یا اللہ اپنی رحمت کی وسعتوں کو دے، اپنی رحمت کی بلندیوں کو دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی پستیوں کو نہ دے، ہمارے گناہوں کی تعداد کو نہ دے۔ یا اللہ ہم ہر لمحہ موقع بہ موقع گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، یا اللہ ہماری ظاہر باطن گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اپنی مغفرتوں کے سائے میں دے دے۔ مغفرت کا سایہ ہمیں مل جائے گا، یا اللہ مغفرت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، تو یا اللہ ہمیں جنت بھی مل جائے گی۔ یا اللہ ہم تجھ سے پکی سچی توبہ کرتے ہیں۔ یا رب العالمین تیرا وعدہ ہے قرآن میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو ایمان کی حالت میں عمل صالح کرتے ہوئے پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ جو بھی ظاہر باطن گناہ ہے یا اللہ ان سب کو نیکیوں میں بدل دے۔ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل شیء اذنبته عمدا او خطأ
او سرن او علانیہ، یا اللہ ظاہر باطن جتنے بھی گناہ ہیں ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کر رہے ہیں یا اللہ توبہ کر رہے ہیں، یا رب العالمین ہماری توبہ و استغفار کو قبول فرما۔ یا رب العالمین اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو باریش ہیں، سفید داڑھیوں والے ہیں، یا رب العالمین سفید بالوں والوں کے تو ہاتھ خالی لوٹانے پر حیا کرتا ہے، یا اللہ ان کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا رب العالمین ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، یا رب العالمین مانگنے کا سلیقہ بھی ہمیں سکھا دے، اور یا اللہ جو مانگنا چاہتے ہیں لیکن مانگ نہیں پا رہے، ہمارے دلوں میں ہے وہ باتیں، یا رب العالمین ہماری ان جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ کریم انہیں جائز اور حلال روزگار عطا فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا رب العالمین جن کے روزگار لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، یا رب العالمین خیر و برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بہنیں اور جو بھائی رشتوں کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم ان کے جائز اور مناسب رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین جن کے رشتے ہو چکے ہیں شادی شدہ ہیں یا رب العالمین انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما رب هب لی من الصالحین۔ یا رب العالمین ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما، یا رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا رب العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس طرح انہوں نے ہم پر بچپن میں شفقت کی تھی یا رب العالمین تو ان پر شفقت فرما، تو ان پر رحم فرما، ان کی ہر قسم کی پریشانیوں کو یا اللہ بعض پریشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر نہیں ہے باطنی ہے، ٹینشن کے حوالے سے یا اللہ بیماری کے حوالے سے اللہ کریم تو شفا دینے والا ہے۔ واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفی مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا اللہ ہمارے والدین کو شفاء کلی عطا فرما، یا اللہ جن مسلمانوں کے جن بھائیوں کے والدین اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ہیں رب کریم ان والدین کے لیے ان احباب کو صدقہ جاریہ بنا، یا رب العالمین نیک صالح بنا کہ یہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کریں۔ یا رب العالمین جو والدین فوت ہو چکے ہیں جن کے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر میں روشنی فرما، ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا، جنت کی کھڑکی کھول دے۔ یا رب العالمین ہمارے جب ہم بھی موت آئے گی یا رب العالمین جس طرح زندگی میں تو ہی توفیق دیتا ہے یا اللہ موت کے وقت بھی توفیق دینا کہ ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو جائے۔ یا رب العالمین شہادت کی موت دینا، یا رب العالمین جب بھی موت آئے خاتمہ بالایمان ہو، اور یا اللہ ہمیں ہر قسم کے قبر کے عذاب سے، دنیا کے فتنوں سے، یا رب العالمین قبر کے فتنے سے، یا اللہ حشر کی سختیوں سے، یا اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے، یا رب العالمین پل صراط کی شرانگیزیوں سے، یا رب العالمین ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اور مانگنا چاہتے ہیں یا اللہ وہ ساری رحمتیں وہ ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار ونعوذ بک من النار ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک العفاف والغنى والهدى والتقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین جس طرح ہم نے قرآن کریم سے اپنا تعلق رمضان میں قائم کیا تھا یا اللہ سارا سال اور ساری زندگی کا ہر لمحہ قرآن پڑھنے، قرآن سننے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بھلائیاں تیرے نبی نے تجھ سے مانگی ہیں یا اللہ وہ ساری بھلائیاں ہم بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. یا رب العالمین جو بھی مسلمان جہاں کہیں بھی مقہور ہیں یا اللہ انہیں عزت عطا فرما. جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. جو پریشان حال ہے یا اللہ ان کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت عطا فرما, غلبہ اسلام فرما. یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم پکے سچے مومن بن جائیں, پکے سچے مسلمان بن جائیں. یا اللہ نام کا مسلمان نہ بنا, یا اللہ نام کا مسلمان نہ بنا, یا اللہ کام کا مسلمان بنا دے. یا اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے, دین کا کام لے لے, تیرا ہی دین ہے. یا اللہ تیری توفیق ہو تو ہم کچھ دین کا کام کر سکتے ہیں. یا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں منتخب فرما. یا رب العالمین ہم سے محبت کر, ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ یہ محبت اور بڑھا. یا رب العالمین پیغمبر کی محبت بڑھا. یا رب العالمین قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا رب العالمین اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اور یا رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان تجھ سے فریادیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کی فریادوں کو سن لے, اپنی رحمتوں کا نزول فرما لے. ہر مسلم کو یا اللہ چین اور سکون عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری سوچ اتنی نہیں ہے, ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے. یا اللہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے, ہمارے پاس سوچ نہیں ہے, ہماری ضروریات بہت زیادہ ہیں. یا اللہ خواہشات بہت زیادہ ہیں, تو جانتا ہے. یا اللہ وہ ساری جائز خواہشات, ساری مرادوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما. انکا انت الوہاب, تو تو بن مانگے بھی دے دیتا ہے. یا اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما دے. اللہم انا نشہد بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم زدنا ولا تنقصنا. یا اللہ ہمیں اور بڑھا, ہم میں کمی نہ کر, کسی بھی حوالے سے ہم میں کمتری نہ کر. یا اللہ بڑھوتری فرما. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا. یا اللہ ہمیں رسوا نہ کر, ہمیں عزت عطا فرما. واعطنا ولا تحرمنا. یا اللہ ہمیں اپنی خاص عطا میں سے عطا فرما, ہمیں محروم نہ کر. ورزنا ورض عنا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہم تجھ سے راضی ہو جائیں. جب موت کا فرشتہ آئے تو کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا اللہ جو مانگا ہے وہ سب عطا فرما دے, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام بھائیوں کو اور تمام ساتھیوں کو, نمازی احباب کو ہماری طرف سے, جماعت کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. تقبل اللہ منا و منکا. جب بھی دوسرے سے ملیں تو یہ کہا کریں تقبل اللہ منا و منکا, کہ اللہ تمہارے بھی جو ہم نے رمضان میں اعمال کیے ہیں قبول کرے اور ہمارے بھی نیکیوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.